عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنی صحت کا، اپنی اچھی باتوں کا اور اپنی اچھی اسٹڈی کا بھی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ شاباش، آج تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ آپ کو ایک دعا تو اچھے سے آ گئی ہے اور دوسری بھی انشاءاللہ جیسے جیسے بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، دوسری دعا کون سی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا آج سلام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کس کے بارے میں ہم نے معلومات لینی ہیں۔ تو سب سے پہلی 2 لائنز میں ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام کرنا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم۔ کیا مطلب ہے اس کا کلاس؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مسند احمد حدیث 8248 میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سلام کرنے میں آپ کیا کریں؟ پہل کریں۔ ٹھیک ہے، سلام کو عام کریں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ سلام نہیں کرتا تو آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا یا پیارے دوست، آپ سلام کیا کریں۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنے سے ہر شخص دوسرے کی عزت کرتا ہے اور کتنی اچھی بات ہو کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسرے سے پیار محبت سے رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے اور اپنے اندر اچھی اچھی عادات کو اپنانا چاہیے، لے کر آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلام کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے جس کو سلام کیا جاتا ہے آگے سے جواب میں وہ کیا کہے گا؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس طرح سے
محبت بڑھتی ہے، آپ کے حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ان کو دعا دی ہے جو آپ کو سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھے اخلاق میں سلام کرنا بھی شامل ہے، جس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور لازمی آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے جو بھی آپ کا دوست، جو بھی آپ کے بہن بھائی گھر میں سلام نہیں کرتے تو ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا سلام کرتے ہیں، کیونکہ سلام نہ کرنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ چلیں جی نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اب ہم۔ جی تو نیکسٹ پیج ہے آپ کا پیج نمبر 45، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ سلام کرنے کے آداب کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھ لیتے ہیں ایک بار، پھر میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ سلام کرنے کے آداب کون سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اچھا پیارے بچوں، جب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کروں تو آپ بھی میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس طرح کرنے سے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، اور وہ سلام کرتے بھی تھے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ سلام کرنے کے آداب کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے سلام کرنے کا طریقہ، سلام کا جواب کیا دیتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اب سلام کرنے کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جملے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں، ٹھیک ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں۔ نمبر 2، چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا یعنی کہ جو عمر میں چھوٹا ہے وہ بڑے کو پہلے سلام کرے گا۔ پیدل چلنے والا کھڑے شخص کو پہلے سلام کرے۔ ایک شخص ہے جو پیدل چل رہا ہے اور ایک جو ہے شخص کھڑا ہے، تو پیدل چلنے والا کھڑے شخص کو پہلے سلام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا مکمل جواب دیں، بالکل۔ اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو ہر کام چھوڑ کے پہلے اس کے سلام کا جواب دینا ہے اور پورا جواب دینا ہے۔ اگلا ہے جی آپ کے پاس کہ اب ہم نے ان کے بارے میں دیکھنا ہے۔ 4 آداب ہم پڑھ چکے ہیں، 5واں آداب بھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں۔ اس کا پیارے بچوں یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ پہل کا مطلب ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر، آگے بڑھ کر اچھا کام کرنا۔ ویسے بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس میں پہل کیا کریں، اس کو پہلے کیا کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اس کام کو کریں، تو اس سے آپ کو زیادہ خوشی بھی ہوگی اور آپ کو زیادہ ثواب بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو دیکھ کر جو سلام نہیں بھی کرتے وہ بھی سلام کریں گے اور اچھے کام کی طرف راغب ہوں گے۔ اگلا ہے چھوٹا جو شخص ہے، چھوٹا جو بچہ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، وہ اپنے بڑے کو، اس میں بڑے میں آپ کے ٹیچرز بھی آتے ہیں، اپنے پیرنٹس بھی آتے ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی بھی آتے ہیں،
آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ ان سب کو جب آپ کو یہ ملیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے ان کو سلام کریں. ٹھیک ہے، یہ سلام کرنے کے آداب ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ہم جب روڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، پیدل چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی کھڑا شخص ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیدل چلنے والے کو جو پیدل چل رہا ہوتا ہے، کہ اگر اس کو روڈ پر کوئی کھڑا شخص نظر آئے تو اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، پیدل چلنے والے کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا مکمل جواب دینا چاہیے. اب اس کا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا مکمل جواب دیں، کیونکہ اس طرح سے اس کو بھی احساس ہوگا، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ میں نے جس کو سلام کیا تھا اس نے مجھے پورا جواب دیا ہے. اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کون سا جواب دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اس کا پورا جواب دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ادھر سے کیا ہوگا؟ آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی جو کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، جس کا آپ کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیں گے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے. تو گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب آپ سب کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو تب بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی چیزوں پر، اچھی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھے انسان بنیں، اچھے کام کریں؟ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سلام کریں. ٹھیک ہے، سلام کرنے سے معاشرے میں آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ سے پیار کریں گے، محبت بڑھے گی. جب ایک بار آپ سلام کرنے میں پہل کریں گے، آپس میں سلام کو عام کریں گے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں گے، جس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا اور آپ کی آنے والی زندگی میں بھی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. جس شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کے درمیان اور آپ کے درمیان محبت ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کا کتنا لحاظ کرے گا، وہ آپ سے کتنا اچھے اخلاق سے پیش آئے گا. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سلام کرنے کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے اپنے طور پر کہ ہم کوشش کریں اور اپنے سلام کو عام کریں، کیونکہ سلام جب تک عام نہیں ہوگا تو ہمارے درمیان جو ہے وہ محبتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی، جو بہت ہی بری بات ہے. ہم نے اپنی محبت کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سب بھائی بھائی ہوتے ہیں. اب پیارے بچوں، اگر آگے جا کر ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے جس میں آپ نے اچھے اخلاق اپنے جتنے بھی ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کون سے کام جو ہیں وہ بہت اچھے کرتے ہیں. تو آپ کے پاس فلاورز ہیں جس میں آپ نے لکھنا ہے پہلے فلاور میں سلام کرنا، شاباش. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب سے مین چیز جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ سلام کرنا. اس کے علاوہ آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں اور یہ آپ سب اچھے کام کرتے ہیں. صاف ستھرے رہنا ہے اور اس کے علاوہ وقت کی پابندی بھی کرنی ہے. چلیں تو کلاس، اب ہم اپنی ایکٹیویٹی کو کرنے چلتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو اچھی عادتیں ہیں ان کی آپ نے
नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। सबसे मेन चीज़ है सलाम करना, सलाम में पहल करना। ठीक है, सलाम में पहल करने से आपके जो रोज़मर्रा मामलात हैं, ज़िंदगी है, और आपको दूसरे को सुनकर अच्छा लगता है और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, तो वो है सलाम में पहल करना। ठीक है, यानी कि आप पहले सलाम करेंगे। और सलाम किस किस को करना है? अपने जानने वालों को, ना जानने वालों को भी आपने सलाम करना है। अगर आप किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं और कोई शख्स आपको ऐसा मिलता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, तो आपने उसे भी सलाम करना है। इसी तरह से जब आप अपने क्लासरूम में जाते हैं, अपने क्लास फेलोज़ से मिलते हैं, तो आपने उनसे भी सलाम करना है, जो आप आजकल बिल्कुल भी सलाम नहीं करते, जो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जब आप स्कूल से वापस घर आएंगे तो उस वक्त भी आपने सलाम करना है अपने पेरेंट्स को। और इसके अलावा जब आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले अपना सलाम जो है वो उन पर भेजना है। ठीक है, कि आप पर सलामती हो। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी महफ़िल में जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है सलाम करने का? कि हम अपना तारफ़ करवा देते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, और इसके अलावा हमारा तारफ़ करवाना भी आसान हो जाता है। इसका भी सलाम करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि हम सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बहुत बेहतरीन अंदाज में गुज़र सकते हैं। और सलाम करने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अदब के साथ, नरम लहजे के साथ पूरा अदा करना है आपने अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सलाम करने की आदत अपना लें। इससे आपका माशरे में जो है एक अच्छा जो है वो इमेज बरकरार रहेगा, आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी और आपकी अखलाकियात में भी इजाफ़ा होगा, आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग भी होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि सलाम करना है, इसके साथ दूसरे फ्लावर में आप क्या लिखेंगे? माँ बाप का अदब करना और उनकी बात मानना, ये भी बहुत अच्छी आदत है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठना। चौथे फ्लावर में आप क्या लिखेंगे? अपने दांत जो है वो रोज़ साफ़ करना। और लास्ट वाले में लिखेंगे कि सलाम में पहल करना। ठीक है, आप तब जाकर एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे कि आप सलाम में पहल करना जो है वो सीखेंगे। ये सारे इखलाक है। इखलाक प्यारे बच्चों सिर्फ ये नहीं होता कि हम दूसरों से प्यार मोहब्बत से बात करें, बल्कि इखलाक में ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, साफ़ सुथरा रहना, सुबह जल्दी उठना, वक्त की पाबंदी करना, सबसे मेन चीज़। ठीक है, कि हर काम को अपने वक्त पर सर अंजाम देना और अपनी सफाई सुथराई के लिए अपने दांतों की रोज़ाना सफाई करना। ये ना हो कि आप जो खाना खा रहे हैं वही जो है वो साफ़ ना रहे, क्योंकि दांत अगर गंदे होंगे जिससे आप चबा कर खाते हैं तो उनका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। सेकंड फ्लावर में आप क्या लिखेंगे? अपने माँ बाप का अदब और उनकी बात मानना। तीसरे फ्लावर में लिखेंगे सुबह जल्दी उठना। चौथे फ्लावर में लिखना है वक्त की पाबंदी करना, भी लिख सकते हैं, और साफ़ सुथरा रहना भी लिख सकते हैं। और लास्ट वाले में आपने लिखना है कि दूसरों को सलाम में पहल करना। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने वाइट चार्ट में करके अपने कमरा जमात में लगाना है और अपने दोस्तों को भी इस एक्टिविटी के बारे में लाजमी बताना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी अच्छी बात के साथ कि इन पर आप अमल करेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे और इन अच्छी बातों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।